یہ تاریخی اقدامات ہیں جس سے آپ دیکھیں گے کہ عوام کی زندگیاں بہتر ہوں گی، زندگیاں آسان ہوں گی، اور ان کو جو مشکلات درپیش ہیں ان کے خاتمہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری جی ڈی پی گروتھ کے حوالے سے، معیشت کو درپیش مسائل کے حل کے حوالے سے، ہر سیکٹر کو، ہر شعبے کو اس میں ایڈریس کیا گیا ہے، اور وزیر اعظم خود اس کی نگرانی کریں گے، ان کا دفتر اس کی نگرانی کرے گا، اور وزارتوں کو اب باقاعدہ طور پہ تحریری طور پہ آگاہ بھی کرنا ہوگا، اور ان سے باقاعدہ باز پرس بھی کی جائے گی کہ جی یہ ہدف آپ کو دیا گیا تھا، اس پہ کیا پیش رفت ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے افیکٹو طریقے سے یہ نظام جو ہے یہ عمل درآمد کی طرف بڑھ رہا ہے، اور حکومت کی اولین ترجیح یہ ہے، اور جو وزیر اعظم صاحب بار بار بات کرتے ہیں معیشت کی بحالی کے حوالے سے، اس میں نجکاری جو ہے، ایئرپورٹس کی آؤٹ سورسنگ ہے، پی آئی اے کی نجکاری ہے جو بڑی تیزی سے چل رہی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ پی آئی اے کا خسارہ سالانہ جو ہے 80 ارب روپے کا خسارہ ہے۔ اب وہ جب خسارہ کم ہوگا اور پی آئی اے کی نجکاری سے جو ثمرات ملیں گے، اس کا معیشت پہ ایک مثبت اثر پڑے گا، اور جب پی آئی کی نجکاری ہوگی تو حکومت کو اس مد میں جو ریونیو آئے گا تو اس میں بھی اضافہ ہوگا۔ دوسری چیز جو ایف بی آر کی ڈیجیٹلائزیشن ہے، یہ کبھی پہلے نہیں ہوئی۔ ٹیکس کے جو لوپ ہولز ہیں ان کو ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ پورا ایف بی آر کا نظام جس سے ٹیکس کلیکشن ہوتی ہے اس کو جدید بنیادوں پہ، اس پہ وزیر اعظم جلد قوم کو خوشخبری دیں گے کہ بڑی تیزی سے اس پہ کام ہو رہا ہے۔ اور اچھے افسران کو ایوارڈ کرنا، جو کرپٹ افسران ہیں ایف بی آر کے، وزیر اعظم صاحب کی زبان میں ان کی پریڈ کروانا، یہ بھی ترجیحات میں شامل ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ جو پاکستان کے ایکسپورٹرز ہیں جنہوں نے پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ کیا ہے، یا پاکستان کے بڑے ٹیکس دینے والے جو بزنس مین ہیں، ان کو بلا کے پہلی دفعہ ایوارڈز دیے گئے، ان کو نوازا گیا، ان کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا، ان کو بلو پاسپورٹ کی فیسلٹی دی گئی، ان کو پاکستان آنر کارڈ دیا گیا۔ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ بزنس مین جو روزگار کے مواقع فراہم کرتے ہیں، جو معیشت میں ایک مثبت اپنی کنٹریبیوشن کرتے ہیں، اور جنہوں نے معیشت کا پہیہ چلانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے، ان کو باقاعدہ طور پہ بلا کے اعزاز سے نوازا گیا ہے۔ تو یہ سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ شاہانہ اخراجات میں جو کمی ہے، کئی محکمے ہیں جو برائے نام چل رہے ہیں، جن کا کام کوئی نہیں، ان کو مرج کریں گے دوسرے محکموں کے ساتھ۔ اخراجات میں کمی، کابینہ کے اراکین بھی جو ہیں کوئی تنخواہ کوئی برات نہیں لے رہے، اس کا اعلان بھی باقاعدہ طور پہ کابینہ کی میٹنگ میں بھی ہو چکا ہے۔ تو بہت سے اخراجات، ایک کمیٹی بنائی گئی تھی، آسٹیرٹی کمیٹی، جو اخراجات کو، حکومتی اخراجات کو کم کرنے کے حوالے سے ایک رپورٹ اگلے چند دنوں میں پیش کرے گی وزیر اعظم کو، اور اس کے مطابق پھر وزیر اعظم آسٹیرٹی پالیسی اور حکومتی معاملات میں جو سادگی اختیار کرنے کا ایک معاملہ ہے اس پہ ایک لاہ عمل کا اعلان کریں گے، اور بتایا جائے گا کہ یہ اخراجات تو بڑی سنجیدگی کے ساتھ، بڑے غور و فکر سے، بڑے تدبر سے یہ تمام معاملات کو حتمی شکل دی گئی ہے۔ اور کیونکہ کابینہ عوام کو جواب دہ ہے، عوامی نمائندے ہیں، عوام کے ووٹ لے کے ہم آئے ہیں، اس لیے وزیر اعظم نے ان اہداف کا تعین کر کے تمام وزارتوں کو جواب دہ کیا ہے، اور ان اہداف کے حوالے سے ہم میڈیا کے توسط سے پاکستانی عوام کو گاہے بگاہے آگاہ کرتے رہیں گے کہ کس حد تک ان اہداف کو پورا کیا گیا ہے۔ اور دیکھیں، ہمت سے، حوصلے سے ہم اس سفر پہ نکل پڑے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ان 16 ماہ کے اندر ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا، اور ڈیفالٹ سے بچنے کی وجہ سے کیئر ٹیکر دور میں استحکام آیا، روپی کی ڈی ویلیویشن نہیں ہوئی، روپیہ مستحکم ہوا، ورنہ تو ایکسچینج ریٹ اس طرح فلکچویٹ کرتا تھا کہ صبح کچھ تھا شام کچھ تھا۔ اب آپ نے دیکھا ہے کہ روپیہ بھی مستحکم ہوا ہے اور چیزیں بہتری کی طرف چل پڑی ہیں۔ یہ جو استحکام ہے، اس سے انشاءاللہ تعالی چیزیں آگے مزید بہتر ہوں گی۔ ابھی آئی ایم ایف کا جو سٹاف لیول اگریمنٹ ہوا ہے، اس سے مزید سرٹنٹی آئے گی۔ سٹاک مارکیٹ میں تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے، ہمارے وزیر خزانہ نے بھرپور توجہ دی ہے ان معاملات کے اوپر۔ تو انشاءاللہ تعالی ہماری نیت صاف ہے، ہمیں ویژن کلیئر ہے، اور ان اہداف کو پورا کرنے میں اپنا خون پسینہ لگائیں گے، اور ان تمام مسائل کو انشاءاللہ تعالی حل کریں گے۔
یہ کہ کر کے کر لیں گے. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ایک ایسے سابق چیف جسٹس پاکستان تصدق حسین جیلانی صاحب جو کہ اچھی شہرت کے حامل ہیں، غیر متنازع شخصیت کے مالک ہیں، اور پورا پاکستان یہ جانتا ہے کہ وہ ایک ایماندار اور فرض شناس جج رہے ہیں، کسی کو ان پہ شک نہیں ہے، کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، تو ان کا انتخاب کیا گیا ہے اور انہوں نے اگر یہ ذمہ داری قبول کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس ذمہ داری کو نبھائیں. ان کی صحت کے حوالے سے ہمارے تک تو کوئی ایسا معاملہ نہیں پہنچا. دیکھیے ایک تو آئی ٹی ایکسپورٹس کی بات کی، آئی ٹی ایکسپورٹس کو بڑھانے کے حوالے سے بات کی، اور میری کوشش ہے، ہم منسٹری آف آئی ٹی کے ساتھ مل کے کوشش کریں گے کہ یہ تمام پلیٹ فارمز جو ہیں، وہ ایکس ہے، وہ فیس بک ہے، وہ ٹک ٹاک ہے، وہ انسٹاگرام ہے، ان کے دفاتر پاکستان میں کھولے جائیں. کوارڈینیشن بھی آسان ہوتی ہے، پاکستان میں جابز بھی کریٹ ہوتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں ان مسائل کا حل موجود ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ یہ تمام مسائل حل ہوں گے. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم نے گیس کے حوالے سے ایک آڈٹ جو ہے وہ آرڈر کیا ہے، وہ آپ کی نظروں سے بھی گزرا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پیچھے بجلی کی قیمتوں میں وہ جو ایک 4 روپے کا اضافہ تھا اس کو کم کر کے 2 روپے کیا گیا ہے، اور 1 روپے 68 پیسے کا فرق پڑا ہے. بجلی اس سے سستی ہوئی ہے. باقاعدہ اس کی پریس ریلیز بھی ایک جاری کی گئی تھی، میں آپ سے وہ ڈاکیومنٹ ابھی شیئر بھی کر لوں گا. تو دیکھیے وزیر اعظم کا تمام تر فوکس یہ ہے کہ بوجھ ان طبقات پہ ڈالا جائے جو سخت رکھتے ہیں اس بوجھ کو برداشت کرنے کے لیے. اشرافیہ کی بات ہوتی ہے کہ جو اشرافیہ اس ملک کی ہے، جو اس ملک کی سہولتوں سے بھی فائدہ اٹھاتی ہے، تو زیادہ ٹیکس کا بوجھ بھی ان پہ ڈالا جائے گا. اور جو پسے ہوئے طبقات ہیں وہ آئی ایم ایف کی طرف سے بندش نہیں ہے ٹارگٹ سبسڈی کے اوپر. تو انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں عوام کے لیے مزید ریلیف کا بھی اعلان کیا جائے گا. جی نہیں، دیکھیں ایک اس ملک میں بلیک اکانومی ہے اور ہم سب جانتے ہیں. دیکھیں بات سیدھی کرنی چاہیے، ان ڈاکیومنٹڈ اکانومی کو ڈاکیومنٹ کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. آپ لاہور میں نکل کے دیکھ لیں، ایسے علاقے ہیں جہاں پہ اربوں روپے کا کاروبار ہوتا ہے مگر کچی رسیدوں پہ ہوتا ہے. اب اس کا نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ آپ کو اور مجھے ہو رہا ہے. ٹیکس ہم ادا کر رہے ہیں نا، مگر وہ اربوں روپے کا کاروبار کئی جگہ پہ ہوتا ہے اور اس کا کوئی ڈاکیومنٹیشن نہیں ہے. ان ڈاکیومنٹڈ یا بلیک اکانومی ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ ٹیکس ایسے نہیں ہے کہ بس کسی پہ بھی لگ رہا ہے. ٹیکس نیٹ میں ہمیں لوگوں کو لانا ہوگا، اور ٹیکس نیٹ میں لوگوں کو انکریج کرنا ہوگا. جب پنجاب ریونیو اتھارٹی بنائی گئی، ریسٹورنٹس اور کیفیز جو ہے وہ کچی رسیدیں ایشو کرتے تھے، اس کو انسینٹیوائز کیا گیا کہ جو رپورٹ کرے گا اس کو کوئی نہ کوئی نام یا کوئی نہ کوئی انسینٹیو دیا جائے گا. اب آپ دیکھیں پورا سسٹم اس کا الیکٹرانک ہو چکا ہے ریسٹورنٹس کیفیز کا. تو یہ ٹائم کے ساتھ ساتھ ٹیکس نیٹ میں ٹیکس کتنا کس نے دینا ہے وہ اشرافیہ نے زیادہ دینا ہے، مگر ٹیکس نیٹ کے اندر اگر 1% ٹیکس دینے والا بھی شامل ہوگا، کم از کم اس کی شرح تو بڑھائی جائے نا. اس وقت جو پرسنٹیج ہے ٹیکس پیئرز کی آپ دیکھیں تو آپ کو ہنسی آئے گی کہ کتنی لو پرسنٹیج ہے ٹیکس پیئرز کی. تو ٹیکس نیٹ کو بڑھانا مقصود ہے، غریب آدمی پہ ٹیکس کا بوجھ ڈالنا مقصود نہیں ہے.